الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اعمال صالحہ پر اس کے قدم اٹھے تو اب نفس اور شیطان اس راستے سے ہٹانے کی پوری طاقت اپنی لگا دیتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ نفس و شیطان کی مخالفت کے لیے اللہ سے مدد مانگتا رہے اور اعمال صالحہ کے اہتمام کو جاری رکھے۔ اب جب اعمال صالحہ والی زندگی بنی تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی امتحان اور آزمائش آ جاتی ہے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ امتحان اور آزمائش میں کیا کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات پیدا کی اور پھر بندوں کو ہم نے آزمایا کہ کون دنیا کی زندگی میں زیادہ اچھے اعمال کر آتا ہے۔ تو بندہ زیادہ اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ اگر کاروباری لائن سے کوئی تکلیف آئی، گھریلو لائن سے کوئی تکلیف آئی، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والے اعمال کی طرف بڑھے، نہ کہ گناہ کے کاموں کی طرف۔ جیسے اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ جب گھر میں حالات آئے، دیکھا کوئی مجھے بدنام کر رہا ہے تو اب میں بھی اس کو بدنام کرنے کی پوری سازش کروں اور پوری طاقت اپنی اس کے اوپر لگاؤں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کروں کہ تم بھی بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم بھی ان کو بدنام کر کے رہیں گے۔ تو یہ سوچ یہ غلط سوچ ہے۔ قرآن نے یہ سوچ بتلائی کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ذلت اور عزت کے دینے والے اللہ ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے عزت کا فیصلہ کیا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کے اندر گڑبڑ مت کرو۔ اگر اس کے اندر گڑبڑ کر لی اور یہ سوچ لیا کہ میں پروپیگنڈا کر اس کو بدنام کر کے رہوں گا اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا، اب اللہ نے اس کے لیے عزت کا فیصلہ کیا تو ہمارے سارے پروپیگنڈے بیکار ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کی شرافت پر ہاتھ ڈالا، کسی کو تنگ کیا، کسی کو رلایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو پڑوس میں رہ کر تکلیف پہنچائی، زیادہ آوازیں اپنے گھروں میں بجا کر، بعض گھروں کے اندر یہ دیکھا گیا کہ نعت رمضان المبارک میں نعت سنتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے آواز سے بجاتے ہیں کہ پوری بلڈنگ میں اس کا آواز جاتا ہے۔ یہ بلڈنگ کے اندر رہنے والے کتنے معذور بھی ہوں گے، کتنے بیمار بھی ہوں گے اور کتنے ایسے بچے بھی ہوں گے جو گہری نیند میں سو رہے ہوں گے۔ ان کو ہماری آواز جگا دے گی، وہ اس کی ماں کو پریشان کریں گے
اب ماں کی جو عبادت ہے وہ رہ جائے گی۔ تو ایک جو ہے ہم نے یہ کام کیا، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، پڑوسیوں کے حقوق پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی تاکید جو ہے احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ تو اس کا جو ہے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ خیر اگر کوئی ہمارا پڑوسی ایسا آ گیا کہ جو ہم کو تنگ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اس سلسلے میں علماء نے فرمایا کوئی ہم کو ستائے، کوئی ہم کو پریشان کرے، لیکن ہمارا کام یہ ہو کہ ہماری طرف سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنی جو ہے ستانے کو، تنگ کرنے کو بند کرے گا اور آپ کے پاس آ کر جو ہے معافیہ مانگے گا۔ لیکن ہم کو کہا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پوری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے اندر جو ہے ایک ہی چیز ہے کہ اگر کوئی ہم کو تکلیف دے، کوئی ہم کو پریشان کرے، اس کے بدلے میں ہم جو ہے اس کو معاف کرتے رہیں۔ یہ معاف کرنے والا جو معاملہ ہے وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جب بندہ معاف کرتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ کہتے ہوں گے کہ میرے بندے کے پاس میں نے محدود مقدار میں اس کو جو ہے طاقت دی، پھر بھی میرا بندہ اس کو معاف کرتا ہے، تو میرے پاس تو لامحدود طاقت ہے، میں اس کے بدلے اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ تو ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے محلے میں کتنے جو ہے بچے اس طرح جو ہے شور کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہے، کوئی نماز میں ہے اس کی نماز کے اندر جو ہے خلل پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دیں کہ پیارے بیٹے ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کا جو ہے بڑا حق ہے، ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہم کو تاکید کی گئی۔ تو خیر قرآن میں آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح سے ہم نے جو ہے اگلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے۔ ہر ایمان والے کے اوپر آزمائش اور امتحان آنی ہے۔ امتحان جو ہے مختصر وقت میں ہوتا ہے، اور یہ مختصر سا وقت میں اگر بندہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عذاب ہے، عذاب کا اثر جو ہے قیامت تک رہتا ہے، اس کے اندر سے چھٹکارے کی کوئی جو ہے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے امتحان اور آزمائش رکھا، اور بے ایمانوں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا، اور عذاب کا اثر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی قوموں پر جو اللہ نے عذاب بھیجے اس کے اثرات آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا اثر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ وہاں کھڈا ہو گیا، اس کھڈے میں پانی بھرا، اس پانی کے اندر مچھلیاں ڈالی جاتی ہے، آج تک اس میں جو ہے مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ عذاب کا اثر قیامت تک رہتا ہے۔ اگلی قوموں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ فرعون کے محل کے اندر ایک عورت تھی جو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ایمان میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو کلمہ لائے تھے وہ کلمہ پڑھ چکی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس کے منہ سے جو ہے اللہ کا نام نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جس کا نام جو ہے مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے کہا مشاطہ کیا تم میرے ابا کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ حضرت مشاطہ نے کہا نہیں، میں تو اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو جو ہے پیدا کیا، میں اس کو رب مانتی ہوں۔ وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے پاس گئی اور حضرت مشاطہ کی جو ہے شکایت کر دی۔ فرعون بڑا ظالم تھا، ہم نے جو ہے اس کی ظلم کی داستان قرآن کریم کے اندر پڑھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بتلائی گئی، کتنا بڑا وہ ظالم آدمی تھا۔ اس نے جو ہے حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا مشاطہ میری بیٹی کچھ کہہ رہی ہے، کیا وہ سچ کہتی ہے؟ حضرت مشاطہ نے کہا بالکل، میں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کی ذات
قادر طاقت اور قدرت کی مالک ہے، اور اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا، تجھے مال اور دولت دی، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، میں اسی اللہ کو مانتی ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا نبی مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا تم کو معلوم بھی ہے میں جب سزا دینے پر آتا ہوں کتنی سخت سزا دیتا ہوں۔ مشاطہ کہنے لگی جو تم سے ہو سکے کر لو، اب میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ فرعون نے جلاد کو بلایا اور حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو باندھا، اور باندھنے کے بعد جو ہے پورے محل کے بیچ میں کپڑے اتروائے۔ ایک عورت کے لیے کتنا مرنے جیسی بات ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بدن سے چمڑی نکلوانا شروع کی، اور جب چمڑی نکلتی تھی حضرت مشاطہ کے پیروں سے خون کے قطرے باہر نظر آتے تھے، اور جو ہے فرعون پوچھتا تھا اب کچھ تبدیلی آئی تمہارے اندر، کیا مجھے اللہ مانتی ہو؟ وہ مشاطہ کہنے لگی نہیں، یہ برداشت کر لوں گی بدن کی تکلیفیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد جو ہے ایک حضرت مشاطہ کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 1.5 سال یا 2 سال کی تھی۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، فرعون نے ان کے بچے کو منگوایا اور حضرت مشاطہ کے سامنے وہ بچے کو رکھا اور کہا مشاطہ اس بچے کی محبت تیرے دل میں کتنی ہے تو جانتی ہے، اور ہم جانتے ہیں ایک ماں کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر تو بھی ابھی بھی تو اپنی بات سے باز نہیں آئی، ہم اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے میرے بیٹے کی قربانی دینی پڑے میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ممتا کے آنسو تھے جو فطری طور پر ان کی آنکھوں میں آئے۔ اس کے بعد جو ہے جلاد کو حکم دیا کہ مشاطہ کے بیٹے کو اس کے سینے پر لٹایا جائے اور اس کا چہرہ جو ہے مشاطہ کے چہرے کی طرف رکھا جائے، تاکہ ماں کو جو ہے آخری وقت میں کچھ رحم آ جائے اور اپنی بات سے جو ہے پلٹ جائے۔ لیکن مشاطہ جن کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب جلاد نے ان کے بیٹے کے سر کو کاٹا تو خون کے فوارے حضرت مشاطہ کے چہرے پر اڑے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے صبر کیا اور ثابت قدم رہی۔ پورے بدن پر سے جب چمڑی نکال دی گئی اس کے اوپر کچھ چھانٹا گیا تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، لیکن مشاطہ ثابت قدم رہی اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ معراج میں جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر ایک خوشبو آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ آسمانی فضاؤں میں یہ خوشبو کیسی؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابھی ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہاں نیچے حضرت مشاطہ کی قبر ہے، انہوں نے ایمان کے لیے اپنے جان کی اور اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی قبر سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بندے کو ضائع نہیں کرتے، بندہ جو ہے تھوڑا ثابت قدم رہے۔ آج جو ہے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی جو ہے خاص دعا فرمائے۔ ہم اللہ سے مانگے کہ ہم کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان اور آزمائش کے ہم کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ لیکن اگر امتحان آ گیا، حالات آ گئے تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت عن قریب جو ہے ان حالات کو دور کر کر ہمارے لیے وسعت کا اور راحت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.